السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کی افطاری ہماری آخری افطاری ہو، اور آج کے لمحات ہمارے اس رمضان المبارک کے آخری لمحات ہو۔ اس لیے ہمارے اکابر آخری اوقات میں استغفار کی کثرت کا حکم دیتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، جیسے رمضان المبارک گزارنی چاہیے ویسے ہم نے نہیں گزارا۔ ہم سے بہت بڑی غفلت ہوئی، اعمال کے اعتبار سے بھی، پابندیوں کے اعتبار سے بھی، اور عبادت کے اعتبار سے بھی، صدقات کے اعتبار سے بھی۔ ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کریں، یا اللہ جو کچھ کوتاہی ہماری ہو گئی ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جیسے اسکول میں دو طرح کے نمبرات ہوتے ہیں، ایک نمبر ہے پڑھائی کی بنیاد پر استاذ دیتے ہیں، ایک نمبر ہے اس کی اخلاق، اس کی عادتیں، اس کی ریاضتوں کی بنیاد پر استاذ دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض بچوں کے معافی تلافی اور ان کے درخواست پر بھی پاس کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر خود کا چلتا ہے وہاں پر چلا لیا جاتا ہے، اور وہ جو پاس کرتے ہیں وہ نمبرات کے اعتبار سے پاس کرتے ہیں، اور وہ نمبرات اخلاقی نمبرات ہوتے ہیں، معافی تلافی کے نمبرات ہوتے ہیں، ندامت کے نمبرات ہوتے ہیں، آئندہ نیک بننے کے نمبرات ہوتے ہیں، آئندہ کے عزم مصمم کے نمبرات ہوتے ہیں۔ وہ نمبرات ایسے نمبرات نہیں ہوتے جن نمبرات کا تعلق پرچوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ان نمبرات کا تعلق عادتوں سے ہوتا ہے۔
اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رکھنے کے بعد اس کے اندر اپنے ان اعمال کے کما حقہ انجام نہ دینے کا افسوس ہے کہ نہیں ہے، ندامت ہے کہ نہیں ہے، جیسا رمضان گزارنا چاہیے ویسا نہیں گزارے، اس کا افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد جرأت کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، گناہ کرتے ہیں، ان گناہ پر جرأت، کوئی شرمندگی نہیں۔ بعض گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، بار بار معافی مانگتے ہیں، معاف کر لیو بھائی، معاف کر لیو بھائی، معاف کر لیو بھائی۔ تو اس کے بار بار معافی مانگنے پر وہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کو معافی بہت پسند۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک میں ہے توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں حدیث پاک میں یہ بات واضح طریقے سے ہے کہ اللہ کو توبہ اتنا پسند، اتنا پسند، اتنا پسند، اگر کسی کی اونٹنی صحرا میں گم ہو جائے، ڈیزرٹ میں، صحرا میں، ریگستان میں گم ہو جائے، اور اس اونٹنی پر اس کی زندگی کے تمام ساز و سامان ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی اسی پر ہیں، زندگی کے چیزیں بھی اسی پر ہیں، زندگی کی کمائی بھی اسی پر ہے، زندگی کے آگے گزارنے کے اسباب بھی اسی پر ہیں۔ اب یہ بیچارہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سویا، اٹھا تو کیا دیکھتا ہے، اونٹنی گم ہو گئی۔ اب یہ بیچارہ دائیں بائیں آگے پیچھے تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے پر اسے وہ اونٹنی نہیں ملتی، مایوس ہو جاتا ہے، نیت کر لیتا ہے اب تو بس مرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں، اب مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اب مرنے کے تمام تیاریاں تو اسباب تو ظاہر میں ہی، اس لیے کہ بڑے بڑے ریگستانوں میں کہیں نہیں بھاگ سکتے، آپ کسی کے ہیلپ نہیں لے سکتے۔ آسٹریلیا میں پونا بلکہ 80% ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، بالکل ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی پتا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ شوق میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے جہاں کے بعد واپسی ناممکن ہے، پیٹرول ختم، کھانا ختم، پانی ختم، کسی کے پاس وہ ہیلپ نہیں لے سکتے، مدد نہیں لے سکتے۔ کئی لوگ اسی جگہ پر اپنی ہی گاڑی میں مر جاتے ہیں، اور مر کر وہ پرندوں کے غذا بن جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سے کبھی کبھار لوگ تلاش کرتے ہوئے نکلتی ہے ملٹری، جب ملٹری نکلنے گی تو اس وقت دوربینوں سے دیکھتے رہتے ہیں کوئی کہیں پر ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کی گاڑیاں، سامان، لاشیں ملتی ہیں۔ اب کچھ اٹھا کر لا بھی نہیں سکتے، اس کو وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ جگہ پر یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسی بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریگستان میں چلا جائے، تمام ساز و سامان کے ساتھ اونٹنی گم ہو جائے، پیاس لگ رہی ہے، پی نہیں سکتا، سب کچھ جو کچھ بھی وہ اونٹنی پر ہے، اب یہ بیچارہ مایوس ہو گیا، مرنے کا تمام اسباب اس کو نظر آ رہا ہے، موت کا فرشتہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اب مایوس ہو کر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر، سر رکھ کر یوں بیٹھ گیا، بس ایسا دیکھ رہا ہے، پھر اپنا سر مایوسی سے گھٹنوں پر رکھ رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے، پھر رکھ رہا ہے۔ آخر میں اسے
اس کے قریب اس کی اونٹنی آتی ہوئی نظر آئی تو کیسے امیدوار بن جاتا ہے؟ زندگی کی دوبارہ کرنیں جاگ اٹھتی ہیں، شعاعیں نظر آتی ہیں، سانس میں سانس، دم میں دم آنے لگتا ہے، اور یہ خوشی کے مارے یہ اپنی اس فرحت کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے جب اس کی زندگی سامنے نظر آ رہی ہے، تمام چیزوں کے ساتھ، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور اونٹنی کو شپ آف دا ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پیٹرول ختم لوگ مر گئے، ایسے اونٹنی کو پیٹرول کی ضرورت نہیں۔ 7 دن بغیر کھائے پیے کے مسلسل اونٹ چلتا رہتا ہے، اللہ نے اس کو قوت دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو سمجھایا۔ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح اس کو دیکھ کر زندگی میں زندگی آتی ہے، اسی طرح اللہ کا وہ بندہ جس نے گناہوں میں گزار کر جب اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر لیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، وہ بندے کے واپس آنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا دن توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ اللہ سے معافی مانگے۔ ظاہری اعتبار سے کل ہمارا عید کا دن ہو سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگے، جو ہو گیا، اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ان تمام پر عفو و درگزر کا قلم پھیر کر ہمیں کل کے دن جب آپ مغفرت کا پروانہ تقسیم کریں گے ہمیں محروم نہ کیجیے، ہمیں بھی معاف کر دیجیے، آگ سے خلاصی نصیب کر دیجیے، جنت میں داخلہ کا فیصلہ سنا دیجیے۔ اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، لیلۃ الجائزہ میں اللہ انشاءاللہ امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آج کا دن جمعۃ الوداع، لوگ اس کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ الوداع رمضان کا ہو رہا ہے، دیگر جمعے تو آئندہ جمعہ بھی جمعہ آئے گا، تو یہ آخری چاشوبہ، یہ آخری جمعہ، یہ سب کے سب ہمارے دماغوں کے پیدا کردہ یہ باتیں ہیں، رسومات ہیں۔ آخری چاشوبہ کوئی چاشوبہ نہیں، آخری جمعہ کوئی جمعہ نہیں۔ رمضان آیا انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا، آخری جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں اب آئندہ جمعے سے ہم آئیں گے نہیں، اس لیے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کو رمضان کا جمعہ بڑا جمعہ، غیر رمضان کا جمعہ چھوٹا جمعہ ایسا سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہر جمعہ اپنے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، ہر جمعہ عید المؤمنین ہے، ہر جمعہ قابل احترام ہے، ہر جمعہ قابل اعزاز ہے۔ ہر جمعہ ہم لوگ یہ نیت کریں کہ جس طرح اب جمعے کے وقت میں اول وقت میں آ کر بیٹھے ہیں، ہر جمعے میں ہمیں اس طریقے سے آنا چاہیے، آنا ہے، بیٹھنا ہے، نصیحتیں سننا ہے، جو باتیں ہمیں نہیں معلوم وہ پوچھنا ہے، اور جن باتوں کی ہدایت دی جا رہی ہے اس کو اپنے دامن میں باندھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ تو اس لیے آخری جمعہ جمعۃ الوداع یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعے کا آخری جمعہ نہیں۔ جمعہ تو آتے رہیں گے اہمیت کے ساتھ، اس کی قدر ہم کرنے والے بنے۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں ٹاٹا نہ کر دیں، جیسے بعض لوگ 27 کو تراویح کو ٹاٹا کر دیے، 27 تک تراویح پڑھے، 27 کو ٹاٹا، تراویح تجھے سلام۔ اب تراویح کو سلام کر دیا، اب مسجد کو آنے کو تیار نہیں۔ کل کی تراویح میں کتنا مجمع تھا، پرسوں کی تراویح میں کتنا مجمع تھا، 27 کے بعد مجمع کم ہوگا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے یوں کہا جاتا ہے
27 یہ مسافر حفاظ کے لیے تراویح کا اختتام کا دن تھا۔ مسافر حفاظ، جو حفاظ مسافر ہوتے تھے ان لوگوں کا سفر ہوتا تھا کہ ان کو جانا تھا، یو پی جانا تھا، بہار جانا تھا، تو ان کے لیے یہ کہہ دیا گیا چلو بھئی 27 کو آخری مرتبہ آپ نماز پڑھا کر ختم کر دیجئے تاکہ آپ 28 کو اپنے وطن کا سفر کر سکو۔ اب تو یہ 27 کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے حفاظ پڑھاتے ہیں وہ ہمارے یہاں کے پڑھاتے ہیں، باہر کیا کرنے پڑھاتے۔ جب باہر کے نہیں ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ آئندہ سال سے سب 20 پر 9 تک تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، 20 پر 9 تک، 30 تک، جب تک تراویح رہے گی تراویح پابندی سے پڑھیں گے، چھٹی نہیں لیں گے۔ اس لیے کہ رمضان کے 2 اسپیشل اعمال ہیں، ایک دن کا روزہ، ایک رات کی تراویح۔ یہ رمضان کے 2 اسپیشل ہیں، رمضان کی یہ خصوصی عبادت ہے، رمضان مبارک کی یہ خصوصی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 2 عمل روزہ اور تراویح جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پابندی سے کہا اس کا اہتمام کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے عید کے دن کیا اعمال کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ کل جو آئیں گے وہ سیدھا عید کو آئیں گے۔ عید کو آنے سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے، عید کا دن کیا دن ہے، عید کی رات کیا رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے تو تم افطار کر لو، یعنی روزہ چھوڑ دو۔ ہمارا چاند پر موقوف ہے، صوموا برؤیتی وافطروا برؤیتی، چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو روزہ چھوڑو۔ ہم نے چاند دیکھا روزہ رکھا، اب چاند دیکھیں گے، اگر آج مغرب میں چاند نظر آ گیا تو ہم روزہ چھوڑ دیں گے۔ عید کے 5 دن روزہ رکھنا حرام۔ عیدین کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے بعد 3 دن جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، وہ 3 دن اور عیدین کے 2 دن، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں حلال طریقے سے حدود شریعت کے اندر خوشیاں منائیں۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، لیکن خوشی میں بے قابو ہو جانا منع ہے۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، لیکن حدود شریعت کو توڑنا منع ہے۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، بے پردہ بے حیا ہو جانا منع ہے۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکام کو، رسول کی سنتوں کو چھوڑ دینا منع ہے۔ اس لیے کہا رمضان المبارک کے عید کے چاند نظر آنے کے بعد آپ کو چھٹی نہیں ہوئی، آپ کے پاس ایک رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، وہ رات میں اللہ کے سامنے چند اعمال فرما کر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرو۔ پہلا عمل اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ دوسرا عمل صلاۃ التسبیح جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیا کریں۔ تیسرا عمل تہجد کا اہتمام کر لیا کریں۔ چوتھا عمل آگے کی زندگی اپنی صحیح کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ جیسا رمضان المبارک میں زندگی گزارا، یا اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح اچھی، بہتر، عافیت والی، عزت والی، شان والی زندگی گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرما یا اللہ، تاکہ میں حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اس طرح کی زندگی عنایت فرما۔ یہ دعا کریں آج کی رات، پھر آرام کر لیں، آرام کر لیں۔ اول وقت میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں، غسل جلدی کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں
وہ کپڑے پہنے، اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں، بہتر کپڑے ہیں، اور وہ کپڑا جس میں سنت والا لباس ہے زیادہ افضل ہے، آپ اس لباس کو پہنیں۔ اور عید الفطر میں سب سے پہلے روزہ افطار کرنا سنت ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کھجور کے ذریعے سے آپ اپنا جو پورا مہینہ روزہ رکھے۔ فجر سے پہلے ہی سحری ختم ہو جاتی تھی، لیکن آج عید کا دن سب سے پہلے آپ کھجور کھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا، آپ عید کا دن کھجور کھایا کرتے تھے۔ ہم کھجور کھائیں فجر کی نماز کے بعد، 3 عدد کھجور، یا تو آپ خالص کھجور کھاؤ یا کھجور کے ساتھ ککڑی کھاؤ، خالص کھجور کھاؤ یا کھجور کے ساتھ مسکا کھاؤ، 3 کھجوریں کھائیں۔ کھجور کھا لیے آپ کی افطاری ہو گئی۔ عید کی نماز تک کوئی نماز نہیں۔ عید الاضحیٰ میں جلدی نماز پڑھنا سنت ہے، جلدی قربانی دینا سنت ہے۔ عید الفطر میں تو آپ تھوڑا سا، یعنی جلدی کے معنی عید الاضحیٰ میں فجر کے فوراً بعد، عید الفطر میں ذرا وقفہ دے سکتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کے بعد جہاں بھی نماز آپ کو بسہولت ملے، پوری نماز ملے، وہاں پر آپ فوراً پہنچ جائیں اور اپنی عید کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی نماز کی، روزے کی، تراویح کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، یہ اللہ کے طرف سے ہدایت ہے۔ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ شکر کیسے؟ 2 رکعت عید الفطر کی جو نماز ہے وہ صلاۃ الشکر ہے، اور صلاۃ الشکر سے پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم آخری دن اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ فجر کے فوراً بعد، بلکہ جو ہی صبح اٹھیں گے آپ کی زبان پر جو ورد ہوگا وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تمام ساتھی پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ پوری تسبیح یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے، اور ذرا زور کی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر۔ عید الفطر میں آواز ذری ہلکی ہو، عید الاضحیٰ میں آواز ذری بلند ہو۔ عید الفطر میں آواز ہلکی ہو، عید الاضحیٰ میں آواز بلند ہو۔ بلند آواز کے ساتھ عید الاضحیٰ میں پڑھیں گے، عید الفطر میں ذرا ہلکی سی آواز۔ جب آپ پڑھ لیں، پڑھتے ہوئے جب عیدگاہ آئیں تو ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں۔ پیدل عیدگاہ آنا سنت ہے، پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ کو آنا سنت ہے، تو چلتے چلتے عیدگاہ پہنچے، پیدل پہنچے۔ اگر بہت دور ہے سواری میں آئیں، اگر ٹائم بالکل کم ہے، آپ اگر پیدل جاؤ گے نماز چھوٹ جائے گی، سواری میں آ جائیں، لیکن پیدل آنا سنت ہے۔ اور عید کو آتے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو لوگ مسجد کا، عیدگاہ کا خیال نہ رکھ سکتے ہوں، پیشاب کر دیتے ہوں یا گم ہو جاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، نماز عید میں وہ لوگ ستاتے ہوں، ایسے بچوں کو نہ لائیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، عید کو آنے کی ضد کرتے ہیں، ذرا ہوش رکھتے ہیں کہ ہمارے ابو ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ ان کو لائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی جگہ لا کر بیٹھیے جہاں پر مجمع کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن مسجدوں میں نہ لائیں، عیدگاہ لے جائیں،
مسجدوں میں آئے تو باہر کے حصے میں بیٹھے، اوپر کے حصے میں بیٹھے، یہ حصے میں نہ لائیں، اس طرح اہتمام کر لینا چاہیے۔ دوسری بات کیا کرنا، علماء فرماتے ہیں کہ ہم جس وقت میں عید کی نماز کے لیے آئیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سے ملاقات کرتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ بندہ جو عید کے دن حاضری دینا چاہتا ہے، اگر اس نے آج استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا، عید کا دن ضرور حاضر ہو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ جو بندہ آج کا دن بھی بے حس رہا، یعنی نہ روزہ رکھا، نہ تراویح پڑھی، نہ نمازیں ادا کی، نہ قرآن سے تعلق، نہ ذکر سے تعلق، کوئی بھی رمضان سے لینا دینا ہی نہیں، وہ بندہ بھی اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ بڑا کمینہ انسان ہو، نالائق انسان ہو، بدنصیب انسان ہو، بڑی غلطی ہو گئی، اگر وہ بھی توبہ استغفار کرتے ہوئے امید کے ساتھ عیدگاہ کو آئے، یا اللہ میں آ رہا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی محروم نہ کریں، بس اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ جب معاف کرے کون اسے معاف نہ کرے، اس لیے ہم اس پر تذکرہ نہ کریں، یوں نہ کہیں تم کیوں عیدگاہ آ رہے ہو، نہ ایک روزہ رکھے، نہ ایک تراویح پڑھے، نہ ایک نماز پڑھے، تم نہ عیدگاہ آنے کی کیا ضرورت۔ عیدگاہ تو وہ جاتے ہیں جو اللہ کے پاس انعام لینے والے ہوتے ہیں، جو لوگ خود فیل ہیں، جو ناکام ہیں، جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، ان کو کیا ضرورت عیدگاہ آنے کی۔ اس طرح ہم ان کی توہین نہ کریں، بس اللہ مالک ہے۔ عید کا دن اسی لیے کہا جاتا ہے، عید کے معنی لوٹ کر آنا، عید کے معنی تو خوشی کے ہیں لفظی اعتبار سے۔ عید کو بعض لوگوں نے عود سے بنایا، یوں کہا عید عود سے بنا ہوا ہے۔ عود کے معنی کیا؟ لوٹ کر آنا، یعنی اللہ تعالیٰ عید کے دن تمام بندوں کو ایک اور مرتبہ موقع دیتے ہیں، آج تو دوبارہ لوٹ کر آ جا، آج تو دوبارہ لوٹ کر آ جا، آج تو لوٹ کر آ جا، آج تو آ کر تو معافی مانگ لے، آج تو آ کر تو میرے سامنے جھک جا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، میرے سامنے توبہ کر لے، تاکہ آج جو اللہ کے طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، اس دن تجھے بھی میں محروم نہ کروں، اس دن تجھے بھی میں محروم نہ کروں۔ جیسے دسترخوان بچھا گیا، جن کو ہم نے بلایا وہ تو آ گئے، بن بلائے بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں، بن بلائے بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں۔ جب بن بلائے آ گئے، کیا ہم ان کو دسترخوان اٹھا دیتے ہیں؟ اٹھ کر جاؤ بول دیتے ہیں؟ ہمیں کہا بیٹھ جاؤ ان کے پاس انویٹیشن کارڈ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی دعوت پر حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آتے وقت انویٹیشن کارڈ لے کر آؤ، انویٹیشن کارڈ لے کر آؤ۔ ہاں بھائی اہم میٹنگ ہے، بہت اچھی بات، ولیمے کی دعوت میں انویٹیشن کارڈ کا کیا کام؟ ولیمے کی جب دعوت کر ہی رہے ہیں، ہمیشہ سنو، جب رمضان کے بعد دعوتوں کا سلسلہ، شادیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، رمضان کے بعد پورے خاندانوں میں شادیاں ہیں، سب کے سب انویٹیشن، کسی کے گھر میں 4، کسی کے گھر میں 5، کسی کے گھر میں 10 انویٹیشنز پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان کے بعد خوب دعوتاں کھاتی، طبیعتاں بگاڑ لیتی۔ عربی رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہو، میدا آپ کا کم کھانے کا عادی ہے، زیادہ کھانے کا عادی نہیں بنا، وہ سکڑا ہوا ہے، وہ ذرا صحت مند ہو چکا ہے، اسے آپ رمضان بعد دبا کر ماریں گے تو بیچارہ کمزور ہو جائے گا، پیٹ میں درد، طبیعت خراب۔ یہ سب ذرا لمٹ کھایا کرو، دعوتوں میں ان لمیٹڈ مت کھایا، ذرا لمٹ۔ تو جو رمضان المبارک کے بعد دعوتیں، تو 50 یا 100 غریبوں کے لیے ہم کھانا بنائیں، اگر بن بلائے مہمان بھی آ گئے تو ہم ان کو محروم نہیں کریں گے، ان کو کھلا کر بھیجیں گے۔ جیسے بعض نوجوانوں کی عادت تھی، جہاں دعوت، جیسا کہا جاتا جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی،
مشہور مقلع ہیں. اس کا مطلب کیا؟ کہاں ہنڈی پکتی تھی وہاں حاضر ہو جاتے تھے. تو اس میں 2 ٹیم بن جاتی تھی نوجوان بچوں کی. جنے بولتے ایک تمہیں کون؟ ہمیں لڑکی والے. ایک تمہیں کون؟ ہمیں لڑکے والے. ایسا بولتا تھا. تو دعوت کی خوشبو آئی, وہ نوجوانوں کی جماعت حسب معمول پہنچ گئی. انٹرنس میں لوگوں نے پوچھا اے کون جی تمہیں؟ ہمیں لڑکی والے. ارے تمہیں کون ہے؟ ہمیں لڑکے والے. اے اٹھو رہے یہاں سے, یہ چہلم کی دعوت. اٹھو رہے چہلم کی دعوت میں کیوں بھئی لڑکا لڑکی والے ہوتے ہیں؟ چہلم کی دعوت تو مرحوم کی طرف سے ہے, غریبوں کو کھلا رہے تھے, اور یہ آ کر لڑکا لڑکی کے عنوان پر حاضر ہو گئے. کم از کم جہاں پر دعوت کی جا رہے ہو پوچھ لینا چاہیے کون سی دعوت ہو رہی ہے بھئی. ختنے کی دعوت کی, ولیمے کی دعوت کی, یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ اگر پوچھ لیں گے تو عزت بچ جائے گی. تو آپ پوچھے بغیر داخل ہو گئے. تو اس طرح جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی مت جایا کرو. جہاں پر آپ کے عزت ہے, دیکھو رشتہ داروں میں عزت نہیں دیکھنا. ایک بات سنو, رشتہ دار ہیں, آپ کو نہیں بلائے, آپ سے قطع رحمی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں, آپ کو جدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم جڑے رہیں, وہ ہمیں کھلائیں نہ کھلائیں, بلائیں نہ بلائیں, عزت دیں نہ دیں, لیکن ہم اپنا حق بنتا ہے رشتہ داروں کے یہاں جائیں, ان کے ساتھ شریک ہوں. کھانا نہ کھائیں کوئی بات نہیں, آپ شریک ہو کر مبارکبادی دے کر بچوں کے حق میں دعا دے کر واپس آ جائیے. بس آپ کا صلہ رحمی کا حق ادا ہو گیا. کوئی آپ کو بعض مرتبہ ہوتا ہے خاص بھائی کو بھائی نہیں بلاتا, خاص بھائی کو بھائی نہیں بلاتا, بیچاری بھتیجی بلاتی ہے, چچا شادی میں آؤ. بھتیجا بلاتا ہے, تایا شادی میں آؤ. ابا نہیں بلاتے کیا ہوا, میں بلا رہی ہوں نا. امی نہیں بلاتے کیا ہوا, میں بلا رہا ہوں نا. تو آپ جائیے اور جا کر ان بچوں کے لیے جا کر حاضری دیجیے. آسان طریقہ کیا, مسجد میں نکاح ہوتا ہے, مسجد کو چلے جائیے. شادی محل میں دعوت میں گنجائش نہیں ہے, آپ نہ جائیں, آپ چلے جائیے مسجد. وہاں پر نکاح خوانی ہوگی, وہاں سب کو شریک ہونے کی اجازت ہے, وہاں آپ شریک ہو جائیں اور آپ شریک ہو کر واپس آ جائیں. یہ میں صلہ رحمی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. اسی طرح رمضان عید کے دن خاص طور پر ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر جو بھی اپنے بس میں ہے وہ پکائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں, ہمارے آزو بازو گھروں میں کچھ لوگ, کچھ غربا ہیں, کچھ مساکین ہیں, ان کے گھروں میں کھانا نہیں پک رہے ہیں. آپ فطرے کا پیسہ دیے, لیکن فطرے کے پیسے میں انہوں نے اپنے لیے کپڑا خرید لیا, انہوں نے اپنے لیے بھئی جو بھی عید کے ساز و سامان تھے وہ خرید لیے. گھر میں پکوان کے لیے گنجائش نہیں ہے, تو ایسے موقع پر ان کو بتا دیں تمہارے گھر میں کل انشاءاللہ ہمارے طرف سے دعوت ہے, توشہ پہنچ جائے گا. آپ کے گھر میں ہمارے طرف سے توشہ پہنچ جائے گا, آپ کے گھر میں ہمارے طرف سے توشہ پہنچ جائے گا. غریب جو اطراف رہتے ہیں ان کو جا کر بتا دیں کہ ہمارے طرف سے آپ کے گھر میں توشہ پہنچ جائے گا. آپ یوز اینڈ تھرو پیکٹ لے لیجئے, گھر میں ذرا زیادہ کھانا بنائیے, جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے یوز اینڈ تھرو پیک کیجئے اور لے جا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیجئے. یہ فطرے کے علاوہ بول رہا ہوں میں, فطرے میں اس کو شامل نہیں کرنا. فطرہ جو دینا ہے وہ دیجئے, اپنا جو کام ہے وہ کیجئے. اور فطرے میں 4 درجات ہوتے ہیں, 4 درجات. ایک ہوتا ہے بالکل چھوٹا درجہ, منیمم درجہ. ایک ہوتا ہے مڈل کلاس کا درجہ, ایک مڈل سے بھی اپر کا درجہ, ایک اس سے بھی ہائر کا درجہ. 4 درجات ہوتے ہیں, اور سب کے سب غریبوں پر آ کر نہ جڑ جائیں. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, ارے بھئی تمہارے کپڑے 50 روپے میٹر کے ہیں, جناب کے کپڑے 150 روپے میٹر کے ہیں. آپ کے 150 کے ہیں, ان کے 500 میٹر کے ہیں, ان کے 500 کے, اس کے 1000 میٹر کے ہیں. تو کپڑے کا معیار
انسان کی زندگی کے معیار کو بھی بتاتا ہے۔ اپنی زندگی کا ماہانہ خرچہ، کسی کے گھر میں 1.5 لاکھ خرچہ، کسی کے گھر میں 50,000 خرچہ، کسی کے گھر میں 25,000 خرچہ، کسی کے گھر میں 10,000 خرچہ۔ خرچے کا معیار ہوتا ہے، وہ معیار بتا رہا ہے تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ اسی سٹینڈرڈ کے اعتبار سے فطرے کا بھی سٹینڈرڈ رکھیں۔ آپ 100 روپے دے رہے ہیں، یہ ادنا درجے کا فطرہ ہے۔ جس کے پاس 40 پر 2,000 روپے کیش ہے، ان تمام پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، فطرہ واجب ہے۔ ایکسٹرا مال 40 پر 2,000 روپے کا ہے، فطرہ واجب ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ جنم لیا، وہ بھی کب؟ صبح صادق سے پہلے فطرہ اس بچے کے طرف سے بھی دینا چاہیے۔ گھر میں جتنے سر آپ کو گننا چاہیے، میری فیملی میں 5 ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے 2 بچے ہیں اور میرا بھائی بھی رہتا ہے ساتھ میں، تو 5 کی طرف سے آپ فطرہ دے دیجیے۔ 100 روپے کے حساب سے 500 روپے دے دیجیے۔ امی ابا رہتے ہیں، امی ابا کی طرف سے دے دیجیے۔ یہ ادنا درجہ 100 روپے۔ اس سے آگے کھجور، اس سے آگے جو، دوسرے درجے پر جو، تیسرے درجے پر کھجور، جو کا 300 روپے، کھجور کا 450 روپے۔ آگے بڑھ کر کشمش کا جاؤ گے 950 روپے۔ آگے جو اس سے آگے کا درجہ ہے 1,000 روپے۔ تو آپ اپنے اعتبار سے جو درجے کے اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، مالیت دی ہے، مقام دیا ہے، گاڑی میں ایک سٹینڈرڈ دیکھتی، یہ گاڑی، یہ سب غریباں کا کاراں، یہ کار، یہ درمیانی لوگوں کے کاراں، یہ کار، یہ امیروں کے کاراں۔ کار میں سٹینڈرڈ دیکھنے ہوتا اور یہاں پر صدقہ فطر میں سٹینڈرڈ دیکھنے نہیں ہوتا۔ سب لوگ بھی غریبوں کی فہرست میں اتر جاتے نہیں۔ تو اس کے لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ فطرہ سب جن پر فطرہ ہے سب ادا کریں، تلاش کر کے ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے اپنے زکوٰۃ اور اپنے صدقات ابھی بھی پینڈنگ رکھیں۔ اچھا ایک بات سنو، جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا مال دینے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اٹ اے ٹائم نہیں دے سکتے، بیچارے خود مجبور ہیں، معذور ہیں، وہ سال بھر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، سال بھر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہوا، لیکن 1 لاکھ روپے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پراپرٹی ہے، فار سیل ہے، 1 لاکھ روپے اس پر زکوٰۃ ہے مثلا، تو وہ کیا کریں؟ 1 لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی 12، 12 میں تقسیم کرو۔ 12 میں تقسیم کرنے کے بعد 8,000 روپے، 8,200 کچھ ایسا آتا ہے، تو ماہانہ 8,000 روپے ادا کرو۔ ہفتے میں 2,000 روپے ادا کرو۔ ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا شکل اختیار کی؟ آپ نے کسی غریب کی کفالت لے لی، کسی مدرسے میں طالب علم کی کفالت لے لی، اور یوں کہا میں آ کر اس بچے کی جو فیس ہے وہ میں ادا کروں گا۔ وہ ادا کرتے رہیے۔ زکوٰۃ کے عنوان پر جب دے رہے ہیں، مدرسے میں بھی زکوٰۃ بول کر رسید کاٹنا چاہیے، صدقہ صدقہ بول کر، ایصال ثواب ایصال ثواب بول کر، جہاں بھی آپ دے رہے ہیں وہاں باقاعدہ بتا دیا کرو۔ اگر کوئی مسجد کی چادر میں زکوٰۃ ڈال دیا، مسجد کی چادر میں صدقہ واجبہ ڈال دیا، تو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ ادا نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے لیے تملیک ضروری ہے، کسی ایک کو مالک بنانا ضروری ہے، اور مسجد کے چادر کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ مسجد کا چادر کا مالک کوئی نہیں، اللہ مالک ہے۔ مسجد کا چادر کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر میں کسی ایک کو مالک بنانا چاہیے، کسی ایک کو جب تک مالک نہیں بناؤ گے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان مبارک میں
ہم نے جتنی دعائیں کی اللہ وہ تمام دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی رمضان میں جو کوتاہی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے، اور جو وقت رمضان کا باقی ہے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے توبہ استغفار کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل کا عید کا دن اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو آگ سے خلاصی، جنت میں داخلہ اور زندگی کے بدلنے کے فیصلے اللہ سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کو بھی نہیں لانا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لینا تو بولے اعلان کر